کیونکہ حضرت جی اب دور ہے بے یقینی کا. اب ایسی بات ہم سائنس کے کمالات ماننے کو تیار ہیں، لیکن اللہ والوں کے کمالات سنا تو ہے اسٹوریاں سنا چھڑ دینے یا کہانیاں سنا چھڑ دینے. نہیں بھائی، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حضور نبی علیہ السلام کے غلاموں کے کمالات ہیں. تو میرے بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے ادھر اگوکی کے آگے کسی جگہ نا ختم پہ آنا تھا. تو کہتے میں بھی ان کے ساتھ آ گیا. کہتے ہیں ختم سے ہم فارغ ہوئے، ہم واپس آ رہے تھے. جب چائنا چونک کراس کیا نا اور پکا گڑھ آیا جہاں سائمن اپنی زندگی میں بیٹھا کرتا تھا، تو کہتے ہیں اس طرح لگ رہا تھا جیسے کہ حکیم پہلے ہی منتظر ہیں، اور ایسے لگا کہ وہ بھی پہلے ہی منتظر بیٹھا تھا. جب گاڑی وہاں سے گزری نا تو کیونکہ گاڑی کا رخ اس طرح تھا تو حکیم صاحب اس سائڈ پہ بنے. کہتے ہیں حکیم صاحب نے اس طرف دیکھنا شروع کر دیا. وہ بھی پہلے بیٹھا دیکھ رہا تھا، اس نے بھی جناب. اب گاڑی چل رہی ہے اور دونوں ہی بابے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. گاڑی آگے گزر گئی. کہتے ہیں جب گاڑی جا کے رکی وہاں جناب کے آستانے پہ حکیم صاحب کے لیے، کہتے ہیں میں اترا، میں نے دروازہ کھولا، حکیم صاحب نیچے. تو کہتے ہیں میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے مجھے پوچھتے ہیں بھائی جی اس سائی مننے نو دیکھیا سی جی؟ کہتے ہیں میں نے عرض کی جی حضور. فرمانے لگے پھر جاندے ہوتے لیے 3 خربوزے کھڑنے نے. پھر پوچھا کتنے خربوزے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور 3. فرمانے لگے جب لے کے جاؤ گے نا تو لے گا نہیں، جب نہ لے تو پھر میرا نام لینا تو وہ لے لے گا. کہتے میں اب آگے منڈی چلا گیا، میں نے اس کو کہا بھائی نہ 2 نہ 4 خربوزے 3 ہی ہونے چاہیے. کہتے ہیں وہ دکاندار تولنا شروع ہو گیا، اب تول بن نہیں رہا. کہتے میں نے اس کو کہا یار پریشان نہ ہو تو چوتھا بھی پا. اس نے 4 خربوزے کیے. کہتے میں لے کے جو ہے نا وہ سائی مننے کے پاس آ گیا. اب وہ بھی انہی میں سے تھے کہ وہ سائی مننے کے ماننے والے نہیں تھے کوئی. کہتے میں نے لا کے نا وہ سائی مننے کے سامنے خربوزے رکھے جناب. اس نے میری طرف دیکھا اور وہی بات کی صاحب والی. کہتا ہے چکو جی خربوزے، اسی طرح خربوزے تو نہیں بیٹھے. کہتے میں نے بھی آگے سے اسی طرح جواب دیا، اور یہ تو 4 خربوزے ہیں نا، میں تمہیں 1 نہ دوں، لیکن یہ حکیم عبدالحی صاحب نے بھیجے ہیں. تو کہتے پھر اس نے پتا کیا کیا؟ 3 خربوزے اٹھا کر کہتا ہے پھر چوتھا چکو میرے 3 ہی نے. 3 اٹھا کے کہتا ہے چکو میرے 3 ہی نے، چوتھا نہیں میرا کوئی. تو یہ اصل میں یہ بزرگ یہ باب اس نہیں ہے حضرت، تاکہ تمہیں وہم نہ پڑ جائے. چاہے تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین مکرم، کلپ آپ نے سنا. پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمیں ختم سے آ رہے تھے، ڈاکٹر مصباحی صاحب کی زبان میں یہ بتائیں کہ ختم کہاں سے جائز ہے؟ کہاں سے بنا لیا تم نے ختم؟ یہ کون سا ختم ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ اور یہ جائز ہے یا نہیں، یہ بتائیں. کسی نبی کے دور میں نہیں ہوا، صحابی کے دور میں نہیں ہوا، تابی کے دور میں نہیں ہوا، تبا تابی کے دور میں نہیں ہوا، غوث پاک کے دور میں نہیں ہوا، بطور تمہاری زبان. پھر کہاں سے جائز آ گیا؟ دوسری بات، جو ولی ہیں ان کو ہم بھی مانتے ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں. ولی کا معنی یہاں پر دوست ہیں. اور پھر یہ جو تم نے کہہ دیا منا سائیں 3 خربوزے، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ شرم تو تمہیں آتی نہیں ہے. پھر اس نے 3 خربوزے ہی رکھے، چوتھا واپس دے دیا. تمہاری زبان میں آج کل جسے سائیں کہتے ہیں وہ نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ حج کرتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے. چلو زکوٰۃ تو اس پر فرض نہیں ہوتی، وہ خود مان لیا چلو زکوٰۃ کے لیے تو پیسہ ہونا ضروری ہے. روزہ نماز کہاں گئی؟ کیا کہتا ہے اللہ کا قرآن؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. حج اور زکوٰۃ ایک طرف، روزہ نماز تو ہے نا. بس سائیں کا کام کیا ہے؟ بس دیکھنا بیٹھنا، فضول پتہ نہیں کس کس کو تم لوگ سائیں بنا لیتے ہو. کیا وہ سائیں بھی معاذ اللہ اس طرح اللہ کے قریب ہو گیا جس کو کچھ نہ ہو؟ کوئی ننگا پیر ہے، کوئی پیر ہے، کوئی پیر ہے. کہاں سے آئی ہے پیر؟ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ولا هم یحزنون. نہ انہیں قیامت کے دن خوف ہوگا نہ ڈر. یہ اللہ کے ولی، ان کو ہم بھی مانتے ہیں. جو تم سناتے ہو ان کو ہم نہیں مانتے، اور ہمیں ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہرحال
یہ سب غلط اور جھوٹ پر مبنی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.